بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 128، آیت نمبر ہے 162 اور 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ افمن اتبع، کیا وہ شخص جو چاہتا ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، باء جو لوٹا، بسخط من اللہ اللہ کی ناراضگی لے کر، ایک اللہ کی رضوان لے کر لوٹتا ہے، ایک اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے درجے ہیں، واللہ، اور وہ اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ بات پیچھے امانت داری کی اور خیانت کی ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی مناسبت سے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ ایک بندہ امانت داری کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، ایک بندہ بے ایمانی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اب اللہ کا عذاب لینے والا اور اللہ کی رضا لینے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا اس آیت میں ہمارے سامنے ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے، ایک طرف نیکی کرنے والا ہے، ایک طرف گناہ کرنے والا، یہ دونوں برابر کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جنگ قادسیہ ہوئی، جنگ قادسیہ ایک بہت بڑی جنگ تھی، اور اس بہت بڑی جنگ کے بعد بہت سارا مال غنیمت بھی آیا، اور چونکہ یہ رومیوں کے ساتھ تھی تو کسریٰ کے خزانے بھی تھے، تو جب یہ سارا مال غنیمت اکٹھا کر کے مدینے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، اس کے اندر بڑے بڑے خزانے تھے، بڑے بڑے خزانے تھے، حتیٰ کہ کسریٰ کا وہ جو تاج تھا نا، وہ بھی تھا سونے کا بنا ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تاج دیکھا تو کہنے لگا، انہوں نے فرمایا کس قدر قابل ہیں وہ لوگ، وہ فوجی، وہ لوگ، وہ صحابہ یا متابعین جو اٹھا کر اس کو یہاں تک لے کر آئے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا وہ خائن بن جاتے، سونا ہے، ہم تو 100 روپے کی خاطر اپنا ایمان ہمارا ڈگمگا جاتا ہے، سونے کے تاج ہے، سارا ہی سونا ہے وہ، کہا کس قدر قابل لوگ ہیں۔ انہوں نے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا کے بغیر یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ سارا خزانہ یہاں تک باحفاظت لے کر آتے، تھوڑا سا بھی رکھ لیتے، کوئی بھی آدمی رکھ سکتا تھا، کوئی بھی مجاہد یا کوئی بھی وہاں کا جو فوجی تھا وہ رکھ سکتا تھا، تو کہا انہوں نے اللہ کی رضا کو ترجیح دی ہے، اور سارا مال یہاں تک امانت داری کے ساتھ یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے پھر یہ مال کی قدر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی خائن نہیں ہوتے، کیونکہ دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی ہے۔ اس کا یہ بھی پتہ چلا جس کے دل میں، جو دل خائن ہو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، الٹ بھی ہو گیا نا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ خائن نہیں ہوتا، اور جو خائن ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کا ایک پڑوسی ہے۔ اب ہمارے ہاں پڑوسیوں میں جب مکان کی ہم بنیاد رکھتے ہیں، وہ تھوڑی سی نہیں ادھر کر لی، تھوڑی سی ادھر کر لی، کچھ لوگ 2 انچ ادھر کر لیتے ہیں، ورنہ 2 پڑوسی تھے،
اس نے اپنے گھر کی بنیاد رکھی اور تھوڑی سی اپنے ہمسائے کی طرف رکھ لی، پڑوسی کی طرف رکھ لی۔ فرمایا وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی دوسرے کا حق مارنا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے وہ جو تھوڑی سی اگرچہ 1 انچ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کل قیامت کے 7 زمینوں سے مٹی نکال کے کندھے پہ رکھ دے گا اور وہ اس بوجھ تلے دب جائے گا، وہ اس بوجھ تلے دب جائے گا۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو، تم جانتے ہو یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرے ہمسائے کا ہے، یہ 1 انچ بھی میرا نہیں ہے، تم جانتے ہو پھر بھی خائن ہو۔ اور پھر ایک خیانت دنیا کے مال کی، ایک خیانت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کیا ہے؟ پیچھے میں نے حدیث سنائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں سب سے بڑا خائن نہ بتلاؤں؟ سب سے بڑا خائن، سب سے بڑا چور۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ فرمایا نماز کی کیسے چوری ہوتی ہے؟ فرمایا رکوع کی چوری، سجدے کی چوری، قیام کی چوری، جلدی جلدی پڑھ لی۔ تو فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ اللہ کی خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول کی خیانت کرو، نہ آپس میں خیانت کرو۔ یہ ساری خیانتیں منع ہے، خواہ وہ دین کو ہو خواہ وہ دنیا کی ہو۔ اور اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ وہ جو مشہور آیت ہم سنتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وہ اس سے اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ جو مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا اس سے پہلے خیانت کا تذکرہ ہے، اور خیانت بندہ کیوں کرتا ہے؟ اسی مال کی وجہ سے، اسی اولاد کی وجہ سے۔ میرا مال زیادہ ہو جائے، یا بندہ بعض اوقات اولاد کی چاہت میں، اولاد کی محبت میں خیانت کرتا ہے، تو اگلی آیت فتنے والی، پچھلی آیت خیانت والی ہے۔ تو فرمایا یہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں خیانت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو بہرحال ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کے مال کی، اولاد کی محبت ہے۔ اولاد کی محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ کی محبت پہ ترجیح نہیں دینی، اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پہ ترجیح نہیں دینی، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے۔ تو بہرحال خیانت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہوتا ہے خیانت کا بدنیتی، جس کی نیت خراب ہو جائے نا وہ خائن بنتا ہے۔ نمبر 2، جس کو دوسروں کو دھوکہ دینے کی عادت پڑ جائے وہ بندہ خائن ہوگا، وہ خیانت کرنے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ نمبر 3، جس کا توکل اللہ کم ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ کم ہو جائے، وہ بندہ خیانت ہوگا۔ جس کی خواہشات بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ خواہشات رکھنا یہ بھی خیانت کا باعث بنتا ہے۔ جس کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی عادت ہو وہ بندہ بھی خیانت کرتا ہے۔ اور آخری بات ہے جس کو بری صحبت لگ جائے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں، انسان خائن بنتا ہے، انسان خیانت کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، ایک طرف جو امانت دار ہے، جو اللہ کی رضا چاہنے والا ہے وہ امانت دار ہے، وہ خائن نہیں ہے، ایک طرف وہ بندہ ہے، ایک طرف کمم با جو لوٹا بسخط من اللہ۔ اب دیکھیں نا، اب اس لوٹنے سے مراد دن کا آخر بھی ہو سکتا ہے۔ شام کو بندہ آتا ہے، ہم شام کو جس طرح بعض اوقات دکاندار بندے اپنے سارے دن کا بعض اوقات حساب کرتے ہیں، تو ہم غور کرتے ہیں میں نے آج کتنا نفع مجھے ملا ہے، آج میری آمدنی کیا ہوئی ہے، اس میں سے میرا نفع کیا ہوا ہے، سارا حساب لوگ لگا لیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ حساب لگائے، وہ کیا لے کر لوٹا ہے؟ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی؟ تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا، آج میں نے ماشاءاللہ 2000 روپیہ کمایا، 5000 کمایا ہے، تو اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں کمائی؟ تو یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کیا لے کر وہ لوٹا ہے؟ شام ہوئی ہے، نیکیاں ہیں یا گناہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ 5000 دیہڑی تو کما لی اس نے لیکن اللہ کی ناراضگی کما کے لے کر آیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، خائن بنا ہے۔ تو کمم با جو لوٹا ہے، اب اس لوٹنے سے مراد موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ موت کے وقت ساری زندگی گزار لی اس نے، اچھی گزاری بری گزاری جیسی بھی گزاری، اب موت کا وقت ہے، فیصلہ تو اب ہونا ہے، جنت والے فرشتے آئیں گے یا جہنم والے آئیں گے۔ اصل میں تو وہ وہاں پہ کامیابی ہوگی۔ اور اس لوٹنے سے مراد قیامت کا لوٹنا ہے، اصل قیامت کا لوٹنا ہے۔ اللہ کے پاس کیا لے کر آیا؟ اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی رضوان؟ اب اللہ کی رضوان کا مستحق ہے، اللہ کی رضا کا مستحق ہے تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں انسان بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو، ساری دنیا کما لے، دنیا میں اس کا بڑا نام ہو، بڑا چرچا ہو، اس کے نام پہ برانڈ چلتا ہو، لیکن کل قیامت کے دن اگر مجرم کی صف میں کھڑا ہے تو کیا کمایا اس نے؟ ہو سکتا ہے نا دنیا میں ایک بندہ برانڈ ہے
لیکن کل قیامت کے دن مجرموں کے صف میں کھڑا ہے، اور ایک بندہ دنیا میں نام و نشان تک نہیں ہے، گمنام ہے، اور کل قیامت کے دن جنتیوں کے صف میں کھڑا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو لوٹا اللہ کی ناراضگی لے کر، تو وہاں پہ انسان کو فرق پتہ چلے گا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس درجات ہیں، درجے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں تو جنت کے درجوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے بہت سارے مقامات پہ جہنم کے درجے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہوگا مثال کے طور پر ایک بندہ ایک ہی جرم کرتا ہے، ایک بندہ صرف چور ہے، اگر وہ جہنم میں جاتا ہے اسے جہنم کا ایک درجہ ملے گا۔ ایک بندہ چور کے ساتھ ساتھ خیانت بھی کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ ساتھ ساتھ مشرک بھی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے جہنم میں سارے برابر ہوں گے، جہنم میں سارے برابر نہیں ہوں گے۔ جس کا ایک جرم کی وجہ سے جہنم میں گیا اسے تھوڑا عذاب ہے، جس کے 4-5 جرم ہے اسے زیادہ سزا ملے گی۔ جہنم کے درجے، اسی طرح جنت کے درجے ہیں۔ ایک بندہ تھوڑی نیکی کر کے گیا وہ بھی جنت میں، ایک بندے نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، وہ بہت ساری نیکیوں کے کام کرتا تھا، بڑھ چڑھ کر ہر نیکی کے کام میں حصہ لیتا تھا، اب وہ بھی جنت میں گیا ہے۔ اب دونوں کی جنتیں برابر نہیں ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ وہ بھی جنت میں گیا نیچا درجہ دے گا، ایک نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اوپر والا درجہ دے گا۔ تو جنت میں بہت سارے درجے ہیں، اور یہ جنت کے درجے ملتے ہیں انسان 3 چیزوں پہ: نیت، قول، فعل۔ ایک بندے نے کام چھوٹا کیا ہے لیکن اس کی نیت میں اخلاص تھا، بڑا درجہ مل جائے گا۔ تو تینوں چیزیں ہیں، انسان کے دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، عمل کیا ہے۔ وہ نفاق والا کام نہ ہو، جس طرح پیچھے منافقین کی بات بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، عمل بڑے بڑے کر رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن دل میں منافقت ہے، تو وہ درجہ نہیں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ہم درجات عند اللہ، جنت کے 100 درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور فرمایا سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ فرمایا یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے رکھا ہوا، یعنی عرش کے قریب تر ہے۔ فرمایا جنت کا جب بھی سوال کیا کرو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا اس سے بھی ایک اوپر اور درجہ ہے جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اور صرف وہ ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں، مجھے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو جنت الفردوس کے بھی اوپر ہے، عرش کے بالکل پاس ہے، مقام محمود بھی اسے کہا جاتا ہے، وسیلہ بھی اسے کہا جاتا ہے، تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ اور فرمایا میرے لیے اس کے بارے میں دعا کیا کرو، جب بھی اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد فرمایا درود شریف پڑھنا، جو بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ 10 رحمتیں دیتے ہیں، 10 درجات ملتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی درجات کی بات ہے، جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے 10 درجے دیتا ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد جو مجھ پہ دعا پڑے گا اس کے اندر وسیلے کا تذکرہ ہے، کل قیامت کے دن میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی، وہ میرے لیے دنیا میں وسیلے کی دعا کرے، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو فرمایا وہ دعا کرے گا، وہ ملنا مجھے ہی ہے، ہم دعا کریں نہ کریں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے۔ ہماری دعا پڑھنے سے، اذان کے بعد دعا پڑھنے سے، یا ویسے اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگنے سے کیا ہوگا، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش مل جائے گی۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ مجھے درجہ دے گا، اس لیے دعا کیا کرو۔ تو بہرحال ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کی رضوان ہے، اور اللہ کی رضوان ویسے ہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آدمی جنت کے جس بھی درجے پہ ہوگا، پہلے پر ہے یا 100ویں پہ ہے، جنت الفردوس ہے، جو بھی درجے، جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے یہ رضوان ہے۔ وہ بھی حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سب کو مخاطب کر کے کہے گا سارا کچھ مل گیا ہے، سارا کچھ مل گیا، کچھ اور چاہیے نہیں، کچھ اور چاہیے نہیں۔ اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت دینے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں تو ہے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن میں تم پہ راضی ہو گیا۔ یہ رضوان آج کے دن سب پہ راضی ہو گیا، اللہ تمام جنتیوں سے راضی ہو جائے گا، فرمایا آج کے بعد ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے افمن اتبع رضوان، کہ اللہ وہ کام کرے جو اللہ کی خوشنودی والے ہیں، نہ کہ وہ کام بسخط من اللہ جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔